بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ٹرمپ جو ہے اس نے یوکرین کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے اور $100 ارب کے عوض لاکھوں لوگوں کے خون سے ہاتھ رنگنے کا جو منصوبہ ہے وہ اب ساری دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ ٹرمپ کا کالا چہرہ جو ہے، ناپاک ارادے جو ہیں، وہ اب ساری دنیا کے سامنے کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ اور اس وقت اگر آپ دنیا میں سب سے بڑے 3 منافقوں کا نام لیں تو اس میں پہلے نمبر پر نام آئے گا ڈونلڈ ٹرمپ کا، دوسرے نمبر پر نیتن یاہو اور تیسرے نمبر پر بدنام زمانہ۔ آپ جانتے ہیں میں نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اور ان کو اچھا نہیں لگے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 لوگ جو ہیں انہوں نے منافقت کے ریکارڈ قائم کیے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے سب کو ہی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ جب پریزیڈنٹ کا الیکشن جیت کر اپنی کرسی سنبھالتے ہیں تو سب سے پہلا ان کا یہ دعویٰ تھا کہ میں جنگیں ختم کرواؤں گا، اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے 7 جنگیں ختم کروا دی ہیں۔ اور اصل حقیقت کیا ہے کہ انہوں نے جنگیں بڑھائی ہیں اور زیادہ جنگیں شروع کروا دی ہیں اور جنگوں کو مزید خوفناک اور خونی کروا دیا ہے۔ دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں یہ جب سے آئے ہیں انہوں نے ایک عجیب ہی نظام شروع کر دیا، ٹھیک ہے؟ کل ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کچھ ایسے بیانات آئے ہیں جو کہ آپ کو بھی ٹینشن میں ڈال دیں گے کہ ہو کیا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین اور روس جنگ ختم کرنے کے لیے پیوٹن کو بلا لیا، اور جب پیوٹن کو بلایا گیا تو اس نے کہا کہ جی میں نے اس کو بلایا ہے تاکہ ہم یوکرین پہ بھی بات کر لیں گے، لیکن ہمارا مین ایجنڈا یہ نہیں ہے۔ اور کل یہ خبر آئی ہے کہ اس نے پیوٹن کو کہا ہے کہ آپ اپنے ایٹمی ہتھیار کام کریں، چائنا بھی اپنے ایٹمی ہتھیار کام کرے، اور لیکن ساتھ ہی وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ ہتھیار موجود ہیں۔ اس نے کہا کہ جی روس اور یوکرین کی جنگ کو ہم بند کروانا چاہتے ہیں، اور 2 ہفتوں کا ٹائم دیا، جبکہ جے ڈی وینس جو کہ اسی کا نائب صدر ہے امریکہ کا، اس نے کل یہ بیان دیا ہے کہ دیکھیں گے جو لوگ کہتے ہیں کہ اوور نائٹ یوکرین اور روس کی جنگ ختم ہو جائے گی وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، یہ جنگ 6 مہینے لے سکتی ہے کم از کم۔ اور پھر پیوٹن کو بلانے کے بعد اس نے زیلنسکی کو بلایا اور ساتھ میں یورپین لیڈرز بھی آ گئے۔ اب ٹرمپ نے گیم کیا کی؟ ٹرمپ نے ان کے ساتھ $100 بلین کے ہتھیاروں کے معاہدے کر لیے۔ اب یہ ہتھیار $100 بلین کے بیچنے ہیں امریکہ نے، وہ امریکہ جو چین اور روس کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے نیوکلیر ہتھیار کم کرو، $100 بلین کے ہتھیار بیچنے جا رہا ہے روس اور یوکرین کو۔ اب جب ٹرمپ صاحب نے یہ دیکھا ہے کہ اگر یہ جنگ ختم ہو گئی تو میرے یہ $100 بلین کے ہتھیار کون خریدے گا، تو انہوں نے نئی گیم ڈال دی ہے۔ انہوں نے یوکرین کو کہا کہ آپ ہارڈ ہٹ کریں، ہم آپ کے پیچھے ہیں، آپ فل قوت کے ساتھ لڑائی کریں، ہم آپ کو اسلحہ دیں گے، ہم آپ کو بیک کریں گے۔ یوکرین کے صدر نے ٹرمپ سے ملاقات کے بعد جاتے ہی سب سے پہلے تو روس کا نیوکلیر پلانٹ اڑایا، پھر کل انہوں نے روس کے گیس کے ذخائر پہ بھی حملہ کیا، یعنی کہ انہوں نے اب تک کے سب سے بڑے حملوں میں سے 2 حملے کر دیے۔ اور اس کے بعد پیوٹن کو چڑھا ہوا ہے غصہ، ٹھیک ہے؟ لیکن جب جنگ صحیح بڑکا دی تو ٹرمپ نے کہا جناب ہم روس میں اپنی فوجیں نہیں بھیجیں گے، ہم روس کے لیے ہم یوکرین میں اپنی فوجیں نہیں بھیجیں گے، اور ہم یوکرین کے لیے روس کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے۔ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم اب یوکرین کو $1 نہیں دیں گے۔ بھئی آپ نے ان کو بھڑکایا، آپ نے ان کو شے دی، آپ نے کہا کہ آپ قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اس نے حملہ کیا
تو اب آپ پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ دیکھیے اب یہ جنگ بہت ہی سویر ہونے جا رہی ہے، یہ بہت ہی خطرناک ہونے والی جنگ، کیونکہ یوکرین نے کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں، کچھ ایسے حملے کیے ہیں جن کی توقع پیوٹن کو بالکل نہیں تھی، اور خاص طور پر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کے بعد ایسا نظر نہیں آ رہا تھا کہ اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ تباہی پھیرنے کی کوشش کرے گا یوکرین۔ اب ٹرمپ نے ان سے ہاتھ کھینچ لیے ہیں، لیکن یورپ جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، کیونکہ یورپ کو پتا ہے کہ کل کو ہماری باری بھی آ سکتی ہے، اور یہ جو ریشننگ میزائل ہے نا، یہ جو بڑے بڑے ان کے میزائل ہیں رشیا کے، یہ ٹارگٹ لاکڈ ہیں۔ روس نے کہا ہوا ہے کہ اگر کسی نے بھی یوکرین میں آ کے نیٹو میں شمولیت اور باقی اس طرح کی گارنٹیز کی کوشش کی یا فوجیں ہمارے خلاف اتاری، تو ہمارے جو میزائل ہے نا وہ ایک بٹن دبانے کی دیر ہوگی۔ ان کا ایک میزائل ایک دفعہ اڑے گا نا تو صرف ایک ملک کو نشانہ نہیں بنائے گا، کئی ملکوں کو نشانہ بنا سکتا ہے ایک میزائل ریشن۔ مختلف وار ہیڈز لگے ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ تو یورپ تو کہتا ہے کہ ہم جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم اس جنگ کا حصہ بنیں گے، لیکن امریکہ جو سب سے بڑا اتحادی ہے ان کا، جو نیٹو میں سب سے زیادہ پاور رکھتا ہے، وہ اس پر متفق ہے ہی نہیں۔ وہ ٹرمپ جو کہ 2 ہفتوں میں جنگ رکوانے کی بات کر رہا ہے، اس کا نائب صدر یہ کہتا ہے کہ کم از کم بھائی 6 مہینے لگیں گے، کیونکہ کم از کم 6 مہینے لگیں گے ان کو اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے۔ ان کو صرف پیسوں کی ضرورت ہے، جو لاکھوں لوگ مر رہے ہیں ان سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، یہ منافق اعظم ہے۔ دیکھیں کل ٹرمپ سے سوال کیا گیا، صحافی نے سوال کیا کہ اسرائیل نے جناب والا اسپتال پہ حملہ کر دیا، وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی کو نہیں، وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی کو نہیں، امریکہ کا صدر ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ اسرائیل نے ایک ہسپتال پر بم مار کے تباہ کر دی، 6 صحافی مارے گئے، 20 لوگ مارے گئے۔ اسے یہ پتا تھا کہ انڈیا پاکستان کی جنگ میں 7 طیارے گرے، جس کا اس نے کل بھی ذکر کیا۔ انہیں یہ پتا ہے کہ انڈیا پاکستان کے بارڈر پر امریکہ نگرانی کر رہا ہے۔ اسے یہ پتا ہے کہ میں نے کتنے کے ہتھیار بیچنے ہیں۔ اسے یہ پتا ہے کہ میں چائنا پہ پابندیاں لگانے جا رہا ہوں اگر انہوں نے ہمیں مقناطیس فراہم نہ کیے۔ 200% پابندی کا جو ہے وہ اعلان کیا کل اس نے کہ اگر ہمارے ساتھ جو ہے وہ میگنٹس کی تجارت نہ کی تو ہم 200% ٹیرف لگائیں گے۔ اسے یہ کو نہیں پتا کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے۔ یہ منافقوں کا بھی منافق ہے، اور وہ تیسرے نمبر والا منافق جو ہے وہ تو آپ سب کو ہی پتا ہے، مسٹر مودی، ٹھیک ہے۔ پہلے کہتے تھے کہ جی ہم نے پانی نہیں دینا، اب اچانک پانی چھوڑ دیا ہے، پاکستان میں سیلاب آ چکے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں ان کا کل ایک منصوبہ بے نقاب بنایا ISI نے، جو یہ فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں، جو یہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ خیر اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز آپ کے پاس جو ہیں وہ آتی رہیں گی، اس کے لیے آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔